صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن اور انفارمیشن ٹیکنالوجی راجہ یاسر ہمایوں سے ملنے ان کی رہائش گاہ پر پہنچے۔ السلام علیکم رائے صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر سے، تھینک یو ویری مچ۔ رائے صاحب، آپ ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہیں، لاڈلے تو بہت ہوں گے بچپن میں؟ جی لاڈ تو تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو کہتے ہیں نا کہ شیر کی نظر سے والد صاحب دیکھتے تھے، تو اٹ واز ناٹ لائک ون وے، ساتھ ساتھ وہ ہی واز لائک ویری ٹف آلسو۔ اچھا، آپ نے بچپن میں فائن آرٹ اور فوٹوگرافی کا آپ کو شوق تھا، پھر سیاست میں آنے کا اتفاق کیسے ہوا؟ لیکن سیاست ایک الگ چیز ہے، یہ تو ہابیز ہیں، تو آپ کی بہت ساری اور بھی ہابیز تھی میری بچپن میں۔ فوٹوگرافی آف کورس ان میں سے ایک تھی، اور کتابیں پڑھنے کا بھی شوق تھا کافی زیادہ، اور ابھی بھی ہے۔ سیاست تو ایک سیاسی خاندان ہمارا تھا ہمیشہ سے، اور گھر میں تو ہمیشہ ہی سیاست ڈسکس ہوتی تھی۔ پریکٹیکل پالیٹکس کا فیصلہ دو دلیلیوں میں تھا ہمیشہ سے، مجھے لگتا تھا ڈونٹ فٹ ان، لیکن پرائم منسٹر صاحب سے جب وہ پی ٹی آئی انہوں نے بنائی اور اس کے بعد ملاقات ہوئی، اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا پریکٹیکل پالیٹکس میں۔ اچھا، آپ کے بڑوں نے، آپ کے دادا نے سنا ہے کہ سیاست میں نہ آنے کی وصیت کر رکھی تھی؟ جی، اپنے بیٹوں کو کی تھی، مجھے تو نہیں۔ وہ اس کی وجہ یہی تھی کہ پاکستان بننے کے بعد جس ڈائریکشن میں پالیٹکس جا رہی تھی، تو ان کو لگا کہ شاید یہ اب شرفا کا کام نہیں رہ گیا۔ اچھا رائے صاحب، آپ جاگیردانہ نظام کو کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ کا بھی خاندان جاگیردار ہی ہے؟ بیسیکلی جی، جاگیردارانہ نظام ختم ہوئے، عرصہ دراز ہو گیا، اب یہ صرف ٹی وی پہ کہنے کی بات رہ گئی ہے۔ جاگیر لوگوں کو یہ بھی نہیں سمجھ ہوتی کیا ہے، لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ بڑے زمیندار کو جاگیردار کہتے ہیں، حالانکہ جاگیر جو تھی وہ بیسیکلی ٹیکس کلیکشن سسٹم تھا۔ اب زمینداروں سے جاگیردار ٹیکس وصول کرتے تھے، اور یہ انگریز دور میں ختم ہو گیا تھا، abolish ہو چکا ہے۔ تو یہاں پہ اب پنجاب میں تو بڑے زمیندار بھی بہت کم رہ گئے ہیں، تو یہ تو ایک ارتقاء کے ساتھ آلموسٹ ختم ہو چکا ہے۔ سندھ میں کسی حد تک کچھ اس کی باقیات رہ گئی ہیں، دیٹس اباؤٹ اٹ۔ رائے صاحب، پاکستان تحریک انصاف کا نعرہ تھا تبدیلی کا، لیکن لوگ اب بڑی مایوس کن باتیں کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ جی، اس کی بنیادی وجہ تو معیشت ہے۔ جب تک آپ کی معیشت ٹھیک نہیں ہوتی تو آپ جتنا مرضی اچھا کام کر رہے ہوں، لوگوں کی نظر میں آپ بہتر نہیں ہو سکتے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ ہم معیشت پہ بھی قابو پا لیں گے، اور باقی جو تبدیلی ہے، نظام کی تبدیلی، وہ ایک گریجول پروسیس ہے اور وہ جاری ہے۔ انشاءاللہ ہمارے جو 5 سالہ ٹینیور ہے، اس کے کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہر چیز لوگوں کو نظر آئے گی، مجھے ابھی بھی بہت امید ہے۔ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے پیش نظر آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ پاکستان تحریک انصاف برسر اقتدار آئے گی؟ جی، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جو عوام ہے وہ 5 سال کی پرفارمنس دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں، یہی ڈیموکریسی ہوتی ہے۔ تو آپ 2 سال کی پرفارمنس دیکھ کے نالاں ہو سکتے ہیں، لیکن کیا آپ کو ہمارا ٹینیور کمپلیٹ ہو گیا؟ آبویسلی اگر آج ختم ہو جائے گا تو شاید لوگ راضی نہ ہوں، لیکن ان ڈیو کورس ہم چیزیں ٹھیک کر لیں۔ لیکن 2 سال کا عرصہ جو گزرا ہے، اتنی جلدی ری ایکشن نہیں آتا، نہ عوام کا نہ دیگر سیاسی جماعتوں کا، لیکن اس جماعت کو، مطلب آپ کی جو حکومت ہے، اس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کہیں پہ کوئی خامی ایسی ہے؟ جی نہیں، ایک بنیادی پرابلم صرف یہ ہے کہ جو بہت ساری مافیاز یہاں پہ موجود تھیں ہر شعبے میں، اور ان کو ایک موقع ملا ہوا تھا کہ وہ کام کرتے رہیں جس طریقے سے کر رہے ہیں۔ جب اس اسٹیٹس کو میں تبدیلی آتی ہے تو پھر چیخیں تو نکلتی ہیں لوگوں کی۔ تو اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ دوسری جماعت کو اگر روکا جاتا ہے، ان کو جلسے کرنے سے روکا جاتا ہے، تو اس لیے زیادہ ری ایکشن عوام کی جانب سے آ رہا ہے؟ نہیں، جلسے تو وہ کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ اس میں عوام نہیں تھے، ورکرز بہت زیادہ تھے، کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے وہاں پہ کنسٹیٹوئنسی ہے، لیکن عام آدمی کیا اس میں گیا، میرا نہیں خیال۔ رائے صاحب، آپ کی وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ کوارڈینیشن کیسی جا رہی ہے؟ بیسیکلی تو بہت اچھے تعلقات ہیں، اور وہ کام کرنے دیتے ہیں، بالکل انٹرفیئر نہیں کرتے، اور بہت ساری جو تعیناتیاں ہم نے کی بالکل میرٹس پہ کی، اور آپ کسی بھی نیوٹرل آبزرور سے پتہ کر سکتے ہیں، اس میں آبویسلی وزیر اعلیٰ صاحب کی بیکنگ تھی تو وہ ہوا۔ رائے صاحب، ناشتے کی میز پر ہمارے ساتھ کون ہے، ذرا تعارف تو کروائیے۔ یہ جی مار علی ہمایوں سپرا صاحب ہیں، یہ جھنگ سے ان کا تعلق ہے، میرے ایچیسن کالج کے دوست ہیں، اور کیونکہ گورنمنٹ میں رہے ہیں تو یہ مجھے ہیلپ کرتے ہیں گورنمنٹ کے معاملات میں جو ایک گھر کا بندہ کر سکتا ہے۔ یہ راجہ عثمان صاحب ہیں، میرے چچا زاد بھائی ہیں، یہ چکوال میں میرا حلقہ یہی دیکھتے ہیں، بلکہ 100% ایفرٹ ان کی ہے،
نہ صرف وہاں پہ سوشل ایکٹیویٹیز میں بلکہ جو بھی میری غیر موجودگی میں ڈیولپمنٹ کے کام ہیں سب کو یہ اوورسی کر رہا ہوں. اچھا، سب سے پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ بتائیے گا کہ حلقے میں کس طرح کے کام رائے صاحب جو ہیں اپنے منسٹری کے دور میں کروا رہے ہیں یا لوگوں کی ڈیمانڈز کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلا جی ایک تو تھوڑا سا ہمارے ساتھ ابھی مسئلہ چل رہا ہے وہ یہ کہ جب پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آئی تو ہم اس بات پہ تھے کہ گلی نالی کی سیاست ہماری نہیں ہے. ہم نے بڑے کام کرنے ہیں, ادارے کو خود مختار کرنے ہیں. جو ڈیسیژنز ہیں وہ پولیٹیکل نہیں ہوں گے, بیسیکلی جو بھی ایڈمنسٹریٹو ہیڈ بیٹھا ہے وہ لے گا. تو ابھی تک کیونکہ لوگوں کی ذہنیت کچھ کی جو ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کی نظریاتی کارکن تھے وہ تو اس بات پہ نہیں ہیں. جو دوسرے ہیں ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہمارے ساتھ پرانے سیاستدان بھی ہیں, کچھ چیئرمین سے, تو ان کے ساتھ ووٹر سپورٹرز کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ پٹواری ہماری مرضی کرے. اس سے جو ہے اس سلسلے میں بڑے بہت مسائل ملتے رہتے ہیں جس پہ ہم بڑا مشکل سے ان کو اوائڈ کرتے ہیں. سپرا صاحب آپ بتائیے کہ آپ حکومتی معاملات میں کیسے معاون ثابت ہوتے ہیں؟ میں جی چونکہ پہلے خود سروس میں رہا ہوں, 10 سال میں نے خود سروس کی ہے. چونکہ جب منسٹر صاحب نے جوائن کیا تو سٹارٹ تھا تو میری پھر یہ کوشش تھی کہ ہم نے ایک اچھی ٹیم بنانے میں ان کی ہیلپ کی ہے, سیکرٹری لیول پر, نیچے آفس لیول پر. اس کے علاوہ ہمارے جو جی ڈی کے اندر ڈپارٹمنٹ میں ہم اچھے سے اچھے لوگ جتنے بھی چن سکتے تھے آنیسٹ لوگ, اس میں ان کی ہیلپ کی ہے. پھر ڈیلی معاملات میں لوگ جو کہ پولیٹیکل لوگ بھی آتے ہیں ان کو بھی لوگ آفٹر کرتے ہیں, اور جو آفیشیل ورک ہوتا ہے اس میں واٹ ایور جو بھی گائیڈنس ہم سر کو مطلب یہ ہو گیا کہ سمریز میں کسی وقت جو ٹائم کی قلت کی وجہ سے اگر نہ پہنچ سکیں ان کا بریف دے دیا, تو چیز کے اوپر ان کو انٹروڈکشن دے دی, نوٹنگ دے دی, اس میں پھر جو بھی ہے انشاءاللہ مل جل کے کام چلتا ہے. اچھا رائے صاحب, دن کا آغاز کیسے ہوتا ہے آپ کا؟ جیسے ہم ناشتہ کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ ایکچولی جی فکس اسکیڈول نہیں ہے, روز ایک نیا اسکیڈول ہوتا ہے, اور کبھی کسی یونیورسٹی میں جانا پڑتا ہے, کسی کوئی فنکشن, کسی اوپننگ ہوتی ہے, کبھی کسی میٹنگ آ جاتی ہے, کوئی کیبنٹ میٹنگ ہے, تو اٹس ویری فلیکسیبل, اور ہر روز ایک ڈفرینٹ اسکیڈول. تو گھر والوں کو پھر ٹائم کی قلت ہوتی ہوگی؟ جی نہیں, جب بھی ٹائم ملتا ہے تو میں گھر والوں کو ٹائم دینے کی کوشش کرتا ہوں, اور میرا خیال ہے کہ ڈیسنٹ ٹائم دے سکتا ہوں. لاہور بورڈ آفس میں میٹنگ کی. رائے صاحب آج کس سلسلے میں میٹنگ تھی؟ یہ جی آج تو فائنانس اینڈ پلاننگ کی میٹنگ تھی یونیورسٹی آف چکوال کی. عموماً یہ وائس چانسلر صاحبان خود ہی کرتے ہیں, لیکن میں ایز اے پرو چانسلر اس میں شامل ہوا کیونکہ میرے علاقے کی یونیورسٹی ہے, تو ایک سمجھیں کہ ایک تعارف بھی کروائیے ہمارے ساتھ. کون کون؟ یہ زبیر خان نیازی صاحب ہیں جی, یہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے فاؤنڈنگ ممبر بھی ہیں اور چیف منسٹر کمپلینٹ سیل کو ہیڈ کر رہے ہیں پنجاب میں. یہ سائی صاحب ہیں, یہ مظہر سائی صاحب, یہ پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں, اور یہ وائس چانسلر یونیورسٹی آف ٹیکسلا, یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ٹیکسلا, اور یہ رجسٹرار یونیورسٹی آف چکوال, اور یہ میڈم ہماری ایم پی اے ہیں چکوال کی آسیہ امجد صاحب. نیازی صاحب آپ بتائیں, جو وزیر اعلیٰ شکایت سیل ہے کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ جی, وزیر اعلیٰ شکایت سیل میں بہت زیادہ پہلے سے زیادہ ایفیشینٹ ہو گیا کام ہمارا, اور ہمارا آن لائن پورٹل بھی ہے. اس میں موبائل ایپ نہیں ہے بٹ آن لائن پورٹل ہے cmpunjab.pk. آن لائن بھی کمپلینٹس آتی ہیں, واک ان بھی کمپلینٹس ہوتے ہیں, اور اسی طرح ہم ڈائریکٹیو ایشو کرتے ہیں اپنے فوکل پرسن جو محکموں کے لگائے ہوئے ان کو.
زیادہ شکایت کس قسم کی ہوتی ہے کہ یہاں وہی پرانا کلچر چل رہا ہے پولیس اور پٹواری کے خلاف؟ یہ تو آپ نے بات کر دی، لیکن اس سے بھی زیادہ جو کمپلینٹس ہوتی ہیں وہ پیسوں کے لین دین کی ہوتی ہیں. جو ایکچولی پرائیویٹ ہوتا ہے ان کا وہ ہم اس میں ایز سچ وہ قانونی طور پہ تو نہیں چارج بھی کر سکتے، لیکن یہ ضرور کرتے ہیں کہ دونوں پارٹیز کو اکثر بٹھا کے ان کا فیصلہ کروا دیتے ہیں. لیکن ابھی ریسنٹلی میں نے دیکھا لاہور کی کمپلینٹ بہت سپیڈ سے حل ہونے لگ گئی ہیں. میں حالانکہ سی سی پی او صاحب پہ کافی وہ قابل مذمت جملہ تھا ان کا، لیکن اوور آل سی سی پی او صاحب کے جو ایکشنز ہیں وہ دے آر اسپیکنگ لاؤڈ ان دا ورڈز. نئی صاحب پولیس ریفارمز کی بات ہو رہی ہے تو تقریباً 4 سے 5 آئی جی جو ہیں وہ چند ماہ میں تبدیل بھی ہوئے، اور جس طرح نیازی صاحب بتا رہے ہیں کہ سی سی پی او لاہور جو ہیں ان کے بعد کمپلین آنا کم ہو گئی ہیں، ختم تو نہیں ہیں، لیکن ان کی اپنی کمپلینز آ رہی ہیں، ان کے آڈیوز ایسی آ رہی ہیں جس میں وہ بد اخلاقی کر رہے ہیں خواتین کے ساتھ، پھر ایسی ان کی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں. تو کیا چیف منسٹر صاحب یا موجودہ گورنمنٹ جو ہے اس کو کوئی ریلیف دے رہی ہے ایسے آفیسر کو؟ دیکھیں وہ کوئی پبلک ریلیشنز آفیسر تو ہیں نہیں، پولیس آفیسر ہیں، تو ان کے جو ایکچوئل ایکشنز ہیں جس طرح بھی انہوں نے کہا وہ بولنے چاہیے، اور ان کو میرا خیال ہے کم بولنا چاہیے، بس یہی بات ہے. ادروائز تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی بہت پولیٹیکلی کریکٹ بات کر سکیں. لیکن کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو پولیس ریفارمز کی آپ کی حکومت کی پالیسی تھی کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے آفیسرز کو لگایا جائے جو پولیس ریفارمز بھی لائیں، نہ صرف وہی تھانے داری والا جو کلچر ہے پولیس کا اس کو انٹروڈیوس ہے کہ پولیس ریفارمز کسی ایک آفیسر نے تو لے کے نہیں آنے، وہ ایک اوور آل سسٹم کی چینج ہے اور ایک بڑے لیول پہ اس پہ کام ہو رہا ہے، اور وہ انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ ہماری ٹینیور کے اندر ہوگا. پنجاب میں تھوڑا مشکل ہو رہی ہے لیکن ویل ڈو اٹ انشاءاللہ. صحیح صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ حکمانی ممبرس میں سے ہیں، تو کیا تحریک انصاف جب آغاز ہوا تو کیا سوچا گیا تھا، کیا پلان کیا گیا تھا؟ یہی سوچا گیا تھا جب ہم پاکستان تحریک انصاف کو 24 اپریل 96 کو فاؤنڈ کیا پاکستان تحریک انصاف کو، تو عمران خان صاحب کا یہی ویژن تھا کہ پاکستان کے اندر ہم نے انصاف لے کر آنا ہے، جو کہ آج ان کی ویژن جو ہے فائنلی ایز اے پرائم منسٹر وہ کر رہے ہیں کہ بھی اس ملک کے اندر انصاف ہوگا تو ساری چیزیں سیدھی ہوں گی. یہ گھر سے انصاف شروع ہوگا، یہ محلے میں انصاف ہوگا، یہ ٹاؤن میں انصاف ہوگا، یہ شہر میں انصاف ہوگا، اور ایسے کرتے کرتے پورے پاکستان میں انصاف ہوگا تو ساری چیزیں سیدھی ہوں گی، جس پر وہ آج کل کامزان ہے. لیکن ابھی تک جو حکومت کی تنقید، عوام کی جانب سے جو تنقید ہے اس کی شدت زیادہ نہیں ہوتی جا رہی؟ یہ تنقید کوئی خاص نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہم ایکسپلین کر رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ مہنگائی کی وجہ سے صرف تنقید ہے. ادروائز اس وقت پاکستان دنیا میں بہترین لیول پہ ایور ان دا ہسٹری آف 73 ایئرز میں آیا ہوا ہے بیکاز آف دا پرائم منسٹر عمران خان صاحب. اچھا سر، آپ بتائیے گا کہ تعلیم کے میدان میں کیا کیا جا رہا ہے اب؟ جی میرے خیال میں آج جو ہماری میٹنگ ہوئی یونیورسٹی آف چکوال کے حوالے سے، یونیورسٹی آف چکوال پچھلے سال جنوری میں وجود میں آئی ہے ایکٹ کے مطابق، اور اس تھوڑے سے عرصے میں جو اس یونیورسٹی نے جو پروگرس کی ہے اس میں ہمارے نہ صرف ایڈمیشن پروسیس ہو گئے ہیں بلکہ ہم نے 5 فیکلٹیز جو ہیں اس نئی یونیورسٹی میں، جو ویژن ہے جو پرو چانسلر صاحب کا، اور جو اس علاقے نارتھ پنجاب کی ریجن میں یہ سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، جو اس میں 5 جو فیکلٹی آف انجینئرنگ ہے، اس میں فیکلٹی آف الائڈ سائنسز ہے، میڈیکل ہے، ایگریکلچر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم باقی ڈسپلنس پہ بھی کام کر رہے ہیں. تو اس کے لیے جو ہمیں پنجاب حکومت سے جو سارا بجٹ تھا اس سال کا، جو اگلے سال کا، وہ سارا بجٹ ہمارے لیے منظور کیا گیا ہے. تو اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں پنجاب حکومت کے، اور اسپیشلی ہمارے آنریبل منسٹر صاحب کے، کہ انہوں نے ایفرٹ کی اس یونیورسٹی کے لیے اور وہ بجٹ کی منظوری ہوئی. میم آپ بتائیے گا کہ چکوال میں خواتین کی تعلیم کے لیے کیا کچھ کر رہی ہے حکومت؟ جی چکوال میں آپ کو پتہ ہے کہ ضلع چکوال کا لٹریسی ریٹ ہمیشہ سے ماشاءاللہ سے ٹاپ میں رہا ہے، ٹاپ 2 پوزیشنز میں یہ رہا ہے، اور خواتین جو ہیں، جو بچیاں ہیں ہماری، وہ لڑکوں سے زیادہ ماشاءاللہ سے وہ تعلیم کے میدان میں آگے ہیں. اور پہلے ان کو یہ ایشو آ رہا تھا کہ یونیورسٹی نہیں تھی، لیکن اب الحمدللہ راجہ صاحب کی محنت اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے علاقے کے لیے ایکسٹینڈ لیا، اور انہوں نے ایک ان کا وعدہ تھا، ان کی فیملی میں شروع سے تعلیم کی طرف، پہلے ان کے دادا نے بڑا اچھا یہ کالج جو ہے بنایا، اسی کو ان کے پوتے نے آگے چل کے اس کو یونیورسٹی میں، اب ہماری بچیوں کو جو دوسرے شہروں میں جا کے نہیں پڑھ سکتی تھیں،
ان کے پاس وسائل کی کمی تھی، اب وہ اپنے ہی شہر میں رہ کے تعلیم حاصل کریں گی، اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ رائے صاحب، آپ کے دادا جو تھے وہ کٹر مسلم لیگی تھے اور آپ مسلم لیگ کے خلاف پاکستان تحریک انصاف میں چلے گئے، اس کی کیا وجہ؟ دیکھیے وہ بھی مسلم لیگ، ایک اور مسلم لیگ تھی، ایک تو یونینسٹ تھے پہلے تو، اس کے بعد قائد اعظم جب 40 میں انہوں نے تحریک پاکستان شروع کی اور قرارداد پاکستان پیش ہوئی تو بہت سارے پنجاب کے جو سیاستدان ہیں وہ ایونچولی مسلم لیگ میں چلے گئے. میرے دادا 42 میں انہوں نے جوائن کی اور پھر جب تک وہ سیاست میں رہے اسی میں رہے مسلم لیگ کے ساتھ. لیکن وہ مادر ملت کے ساتھ ہی شاید مسلم لیگ ختم ہوگی وہ والی. اس کے بعد تو کوئی بھی مسلم لیگ نام رکھ لیتا ہے تو وہ مسلم لیگ تھوڑی ہوتی ہے. اور ہماری جو ایکسٹینڈیڈ فیملی ہم لوگ پیپلز پارٹی میں چلے گئے 60s میں، لیٹ 60s میں. اس کے بعد پھر جب میں نے پالیٹکس تو شروع ہی پی ٹی آئی سے کی ہے تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی پنجاب میں نہ صرف پاپولیرٹی کم ہو گئی بلکہ لیڈرشپ کا بھی فقدان ایک نظر آ رہا تھا. تو عمران خان کے علاوہ کوئی ایسا شخصیت تھی نہیں جو ملکی لیول پہ جس میں لیڈرشپ ہو. اور میں پرسنلی ان کا ہمیشہ سے ہی فین تھا، لیکن پولیٹیکلی میں نے ان کو جوائن کیا تقریباً 2008 سے آنورڈ. 8 میں نے فارم فل کیا، 10 میں ان سے ملاقات کی، پھر ایکٹیو ہوا. 13 کے الیکشن ایکچولی جب لڑے تو زیادہ ایکٹیو تو اس کے بعد ہی ہوا. اچھا، یہ بھی سننے میں آتا تھا کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں لیکن آئے آپ تحریک انصاف میں؟ نہیں، میں کبھی پیپلز پارٹی میں اگر جاتا تو شاید جب محترمہ یاد تھیں تو اس وقت پاسبلٹی تھی، لیکن میں جنرلی حالات دیکھ کے پیپلز پارٹی کے بھی اور جنرل پالیٹکس کے انٹرسٹڈ نہیں تھا. مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کہ کوئی بہتری کے لیے کام کر سکے گا. ایک امید نظر آئی خان صاحب کی پرسنالٹی میں تو پھر ایونچولی اس لیے ان کو جوائن کیا. ایسی کون سی بات ہے عمران خان صاحب کی کہ آپ نے ان کی پارٹی ہی جوائن کی؟ خان صاحب بالکل پالیٹیشینز جو ہیں ان سے ڈیفرنٹ ہیں. ایک تو سیدھی بات کرتے ہیں، جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہی منہ پہ بھی ہوتا ہے، اور وہ ایسے نہیں کرتے کہ کوئی منافقت نہیں ہے ان کی شخصیت میں. اور ان کی نیت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ وہ صاف نیتی سے کام کرنا چاہتے ہیں. باقی اللہ اجر دینے والا ہے اور کامیابی دینے والا ہے، لیکن اس کی نیت میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں. اور مجھے جو دوسری چیز نظر آئی جو ان سے ملاقات کے بعد کہ وہ واقعی کنسرن ہے مسائل کے بارے میں. اکثر سیاستدان اور سیاسی خاندانوں سے میرا پرسنل تعلق بھی ہے، رشتہ داریاں بھی ہیں، عزیزداریاں بھی ہیں، دوستیاں بھی ہیں. تو مجھے لگتا تھا کہ وہ اللہ تعلق ہیں، صرف پاور میں انٹرسٹڈ ہیں لوگ. آپ ذاتی طور پہ کیا سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے جتنے بھی فیصلے اب تک ہوئے ہیں وہ درست ہوئے ہیں؟ کوئی کسی فیصلے سے آپ کو اختلاف رہا ہے جس کا اظہار آپ نے ڈائریکٹلی پرائم منسٹر صاحب سے کیا؟ پارٹی کے تمام فیصلے کبھی بھی درست نہیں ہو سکتے کیونکہ 100% تو صرف اللہ کی ذات ہی پرفیکٹ ہے. جب آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے. غلط فیصلے بھی ہوتے ہیں، اللہ بچا بھی لیتا ہے آپ کو غلط فیصلوں کرنے کے بعد بھی اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو. کچھ ہوتے ہیں ڈیلیبریٹ کہ جان بوجھ کے غلطی کی ہو. میں نہیں سمجھتا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کوئی بھی اگر کوئی غلط ڈیسیژن بھی لیا تو اس کے پیچھے کوئی غلط انٹینشن تھی. غلط ڈیسیژنس تو ہر ایک سے ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہر چیز ٹھیک کرتے ہیں. رائے صاحب، لوگ یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب خود بڑے اچھے کام کرتے ہیں، فیصلے بھی اچھے کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ٹیم اچھی نہیں ہے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ لیکن ٹیم تو بنتے بنتی ہے نا جی. آپ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں آپ کو اور طرح کی ٹیم چاہیے ہوتی ہے. جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو آپ کو جب لوگوں کو لگاتے ہیں کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا کہ اچھا پرفارم کرے گا نہیں کرے گا. آپ ایک ایویلیویٹ کرتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں، چینج کرتے ہیں. تو ٹیم بننے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. جو بھی ہو، پی ٹی آئی پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئی ہے اور اس کو ٹیم بنانے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. جو لوگ 1985 سے یا 1970 سے گورنمنٹ میں ہیں ان کے مقابلے میں آپ کو ٹیم بنانے کے لیے جو ٹائم درکار تھا میرا خیال ہے نسبتاً کم وقت میں ٹیم بننی شروع ہو گئی. آپ یہ بتائیے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں شہباز شریف صاحب کا متبادل ثابت ہوئے؟ دیکھیں یہ بھی وقت بتائے گا، لیکن شہباز شریف صاحب کا جو سب سے بڑا پرابلم تھا کہ وہ 1 مین شو رن کرتے تھے اور شو بازی زیادہ کرتے تھے اور اس کی پبلسٹی بھی بڑی زیادہ کرتے تھے. اور آپ چاہے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہوں بھی، جب آپ 1 مین شو رن کرتے ہیں تو جب آپ اس سسٹم سے نکلتے ہیں تو ایک دم کیوس ضرور نظر آتا ہے. بنیادی پرابلم تو جو ہے وہ اکنامک ہے، معاشی پرابلم ہے. وہ جیسی ٹھیک ہوگی تو آپ کو عثمان بزدار صاحب بھی بہت اچھے نظر آنے شروع ہو جائیں گے. آپ کیا دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں عثمان بزدار صاحب، جیسے آپ نے بتایا کہ ابھی سٹارٹ ہے، نئی حکومت ہے، نئی ٹیم ہے، بیوروکریسی کے ساتھ پنجاب گورنمنٹ کے معاملات کچھ اس طرح سے نہیں ہیں، تنقید ہوتی ہے، کام نہیں ہوتا ہے،
تو کیا اس میں کوئی سی ایم صاحب کنٹرول کر پائیں گے؟ دیکھیں بیوروکریسی بھی نا انٹرینچڈ ہے. ایسی لوگ اپوائنٹ ہوتے تھے تو نون لیگ والے ان کو ایک خاص طریقے سے اپروچ کرنا شروع کرتے تو ان کے تعلقات جو ہیں بڑے ڈیپ روٹڈ ہیں, اور ہمیں نہیں پتا کہ ہم تو بڑی نیک نیتی سے کسی بیوروکریٹ کو لگاتے ہیں, لیکن کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ تو جو ہے کریکٹڈ ہے اپوزیشن کے ساتھ ابھی تک, اور ہمارے معاملات خراب کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آبویسلی ایسے لوگوں کو چینج کرنا پڑتا ہے. اور لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہمیں بھی کلیئرٹی آ رہی ہے کہ کون ہمارے ساتھ مخلص ہے, کون نہیں ہے, اور انشاءاللہ جو ہے یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. آپ اپنے حلقے میں جاتے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی, جی ہر ہفتے جاتے ہیں. تو کیا لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں, ان سے کس طرح سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ جو رورل کنسٹیٹوئنسی میں ہے وہ تو پولیس کا ہی ہے ابھی تک, اور اس میں یہ نہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں اور نون میں جو ہیں وہ غلط ہیں. ایک سیمی ٹرائبل نیچر ہے. جب آپ پاور میں ہوتے ہیں تو جو آپ کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے پولیس کو ڈکٹیٹ کرنا ہے. پولیس ریفارم شاید ان کی ذہن میں نہیں ہے, ان کے ذہن میں تو یہ کہ پولیس والا ہماری بات کیوں نہیں مانتا, کیونکہ آج کل ہماری حکومت ہے. تو یہ سوچ جو ہے اس کو چینج کرنا سب سے بڑا چیلنج ہے میرے خیال میں. راجہ صاحب, ایک دور میں آپ کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے بھی نام چلتا رہا, تو کیا آپ خواہش مند تھے؟ جی نہیں, میں تو بالکل خواہش مند نہیں تھا. ریزن بینگ کہ پہلی دفعہ میں ایم پی اے بناؤں اور وزیر بھی پہلی دفعہ آبویسلی بناؤں, تو میرا خیال ہے کہ پرسنلی میں یہ سمجھتا ہی نہیں تھا کہ میں فٹ ہوں اس رول کے لیے. پتہ نہیں نام جو ہے وہ کس طرح آیا اور کہاں سے آیا, نہ تو میری کوئی لابی ہے پارٹی میں, نہ میں نے کوشش کی بننے کی. اگر پرائم منسٹر صاحب کی جانب سے یہ آپ کو پیشکش ہوتی ہے تو آپ کے لیے قابل قبول ہوگی؟ آبویسلی اگر ہوتی اس وقت, اب تو میرا خیال ہے عثمان بزدار صاحب پہ ڈیسیجن ہو چکا ہے اور انشاءاللہ وہ 5 سال وزیر اعلیٰ بھی رہیں گے. عثمان بزدار صاحب کی حکومت میں آپ کیا چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا ہونا چاہیے جس سے مزید بہتری آ سکے پنجاب میں؟ بیسیکلی تو جی میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ وزراء جو ہیں آلریڈی عثمان بزدار صاحب کی طرف سے ان کو پاور مل چکی ہے, لیکن جو رولز آف بزنس ہیں پنجاب میں وہ بڑے بیوروکریسی کے حق میں ہیں. ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. وزیر کو محکمے کا ہیڈ نہیں ہے اس وقت, تو ان کو محکمے کا ہیڈ ٹیکنیکلی جب تک آپ بنائیں گے نہیں تو ان کو رسپانسبل کس طرح کریں گے؟ آپ کے نزدیک کوئی ایسی تجویز ہے کہ بیوروکریسی میں تبدیلی اور بہتری لائی جائے؟ دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ میں اور کے پی کے میں ایک بہتر سسٹم چل رہا ہے آلریڈی, صرف اس کو کاپی کرنے کی ضرورت ہے تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا یہاں پہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ میرا خیال ہے ہو جائے گا, اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم. راجہ صاحب, آپ کی حویلی کا بڑا ذکر ہوتا ہے جو چکوال میں ہے, اس کی کیا تاریخی ہسٹری کیا ہے؟ کلونیل ایرا کی بنی ہوئی ہے جی. میرے پردادا راجہ اورنگزیب خان نے 1873 میں اس کو تعمیر کروایا. اس سے پہلے حالانکہ اس سے پرانے بھی ہمارے اس سے بہتر اسٹرکچرز تھے, لیکن وہ جن کے میرے کزنس کے حصے میں آئے انہوں نے ڈیمالش کر دیے. اس کو میں نے پرزرو کر لیا, تو ظاہر ہے کہ ہسٹوریکل اس کی ویلیو ہے. تو ویسے وہاں پہ کوئی ریکارڈنگ وغیرہ بھی ہوتی ہے جو سنا ہے کہ بڑا لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس کو پکچرائز کیا جائے؟ بڑے عرصے سے ڈیمانڈ تھی جی, لیکن میں نے کبھی الاؤ نہیں کیا تھا. ابھی ریسنٹلی ایک آئی ایس پی آر نے وہ عہد وفا کے نام سے وہاں پہ پروگرام ریکارڈ کیا, تو تب سے تھوڑا زیادہ ہو. اچھا راجہ صاحب, آپ طبقاتی نظام جو تعلیمی نظام ہے اس کے لیے کیا کر رہے ہیں, یا تعلیم میں آپ بہتری لانے کے لیے آپ کی منسٹری آپ کے پاس ہے, اس کے لیے کیا اقدامات آپ نے؟ دیکھیں سب سے یہ تو اہم چیز یہ کہ سمجھ ہونی چاہیے کہ طبقاتی نظام تعلیم ہے کیا. آپ کا جو انگریز دور سے ایک ایلیٹ کے لیے ایک اور نظام تعلیم اور عوام الناس کے لیے اور نظام تعلیم, اور اس میں جو بنیادی فرق کیا تھا اور اس کو کیسے ختم کرنا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے. جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا میٹریکولیشن سسٹم ہے اس میں آپ کو لیڈر بننے کی, انٹلیکچوئل بننے کی, تھنکر بننے کی تعلیم ہی نہیں دی جاتی. بیسیکلی ایک رٹا سسٹم ہے, جو بہتر رٹا مارتا ہے اس کے مارکس زیادہ آتے ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ اس سسٹم میں سے پڑھ کے بھی بڑے بڑے انٹلیکچوئل پیدا ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے اس سسٹم کو ڈیفائی کیا. اس کے برعکس جو ایلیٹ جو ہے وہ مغرب کے سٹائل کا بڑا, جس میں کریٹیوٹی اور کریٹیکل تھنکنگ اور لاجک ڈیولپ ہوتا ہے, اس طرح کے تعلیمی نظام میں پڑھتے ہیں. اور آبویسلی لیکن کیونکہ عام طور پہ جو امیر لوگوں کے بچے ہیں ان کے شاید اتنی موٹیویٹڈ وہ نہیں ہوتے, تو اصل میں جب تک آپ کی مڈل کلاس کو وہ تعلیمی نظام نہیں ملے گا آپ کا ملک ترقی نہیں کر سکتا.
تو ہمیں بیسیکلی جس لائن پہ ہم لے کے جا رہے ہیں کہ اپنی کوالٹی آف ایجوکیشن کو امپروو کریں اور میٹریکولیشن سسٹم کو جو کہ انفارچونیٹلی 1 سال ہمارا یہ کووڈ کی وجہ سے ضائع ہو گیا، یہ تو ہم نے ایک روڈ میپ دیا کہ کس طرح ہم اس کو ایٹ پار کریں انٹرنیشنل ایگزامینیشن سسٹم کے. اور یہ کوئی 1 سال کا پروسیس نہیں ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ ہم اس کی شروعات کر جائیں گے، اس ایسی ڈگر پہ ڈال جائیں گے کہ آنے والے 5-10 سالوں میں یہ اپنی اس جگہ پہ پہنچ جائیں گے. اب آپ تعلیم میں ٹیکنالوجی کو کس حد تک لا رہے ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ٹیکنالوجی استعمال کر کے تعلیم کی کوالٹی کو بہتر کریں. سب سے زیادہ اب ہمیں فورسڈ کرنا پڑا کووڈ کی وجہ سے اچانک، نہیں تو جو ہم کرنا ہی چاہ رہے تھے ان اینی کیس وہ یہ تھا کہ آپ کے بہت اعلیٰ ٹیچرز شاید بڑے شہروں میں اویلیبل ہیں، چھوٹے شہروں میں نہیں ہیں، تو آپ نے کس طرح آن لائن ان کے لیکچرز کو ٹرانسمٹ کرنا ہے ٹو اسمالر سٹیز. اور یہ پروجیکٹ ہم نے اس سال کے ADP میں ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، اس کا پورا لرننگ مینجمنٹ سسٹم آن لائن کا، اور پھر کنٹینٹ کی اویلیبلٹی. یہ دونوں چیزیں اگلے فال سے، اس فال سے نہیں اگلے فال سے اویلیبل ہوں گی، جو اگلا اکتوبر آ رہا ہے انشاءاللہ. اچھا، تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے فروغ کے لیے بھی جو ہے وہ کام ہونا چاہیے، بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز. یہ دیکھیں، آپ کو شاید علم میں نہیں ہوگا لیکن امریکن سٹائل پہ یونیورسٹی سپورٹس لیگ کا آغاز ہماری گورنمنٹ نے کیا. میرا اپنا انیشیٹو تھا، میں خود کیونکہ وہیں پہ پڑھا تو ایگزیکٹلی نیو کہ کیا کرنا ہے. ہم نے لیگز میں ڈیوائیڈ کیا تمام سرکاری اور پرائیویٹ یونیورسٹیوں کو، اور ان کا آپس میں مقابلے کرائے. ایک سیزن پہلا ہوا، پھر دوسرے سال جو گزشتہ سال تھا بڑا زبردست چل رہا تھا جب کووڈ آیا اور ہر چیز رک گئی. اب تیسرا سیزن انشاءاللہ اگر حالات بہتر رہے تو ابھی شروع ہو جائے گا، اور اس میں میری پرسنل بڑی انٹرسٹ بھی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس اپنا جو وقت ہے وہ بجائے نیگیٹو چیزوں میں اس طرح اپنا استعمال کریں. آپ کے مشاہدے میں یہ آیا کہ جو ایک عام اسٹوڈنٹ ہے اس کے مسائل کیا ہوتے ہیں؟ کبھی آپ نے خفیہ طور پر جا کر دیکھا ہو، کیونکہ آپ تو خود اچھی اداروں سے پڑھے ہوئے ہیں، باہر سے پڑھے ہوئے ہیں، تو یہاں کا جو نظام ہے اس کو سمجھنے کے لیے کبھی ایسا کیا؟ جی بالکل. دیکھیں، ہمارا سب سے جو بڑا پرابلم ہے نا اسٹوڈنٹ کا، کہ اس کو جو کوالٹی آف ایجوکیشن دی جا رہی ہے وہ ایٹ پار نہیں ہے ویسٹ کے. ایک تو ہم دے نہیں رہے، اوپر سے وہ تیار بھی نہیں ہے، کیونکہ اسکولنگ سے نکل کے جب آتے ہیں ہائر ایجوکیشن میں تو دے آر ناٹ ایون ریڈی فار اٹ. تو یہ مطلب 2 pronged اسٹریٹجی ہے کہ اسکول ایجوکیشن کو کیسے تبدیل کرنا ہے تاکہ انٹیک بہتر آئے، اور پھر ہائر ایجوکیشن میں کوالٹی کو کیسے اوپر لے کے جانا ہے. ان دونوں پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا. اسٹوڈنٹ کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ٹیچرز کی ایپتھی ہے سرکاری یونیورسٹیز میں بھی، یا وہ لیول نہیں ہے تعلیم کا جو ان کو ایکچولی ملنا چاہیے، تو پھر گریجویٹ کر جاتے ہیں، ڈگریز لے کے پھرتے رہتے ہیں، نوکری نہیں ملتی. امپلائیبل وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کوالٹی نہیں ہے ان کی ڈگری کی. تو یہ تو ہمارا کام ہے ایز اے گورنمنٹ کہ ہم کوالٹی آف ہائر ایجوکیشن پہ توجہ دیں. اور دوسرا، ہر ایک کو ہائر ایجوکیشن کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ ایک پریویلیج ہے، ساری دنیا میں یہ ایک پریویلیج ہے. اسکول ایجوکیشن ہر ایک کا حق ہے. ہائر ایجوکیشن میں صرف وہ جاتا ہے یا وہ بہت لائق ہو یا پھر افورڈ کر سکتا اور اتنا لائق نہ ہو. اچھا، کووڈ کی وجہ سے خدا نہ خواستہ اگر مزید کلاسز آن لائن ہوتی ہیں تو پھر ماضی کے ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے کوئی اس میں بہتری لانے؟ جی آبویسلی ہم آلریڈی اس پہ کام کر چکے ہوئے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ نہ صرف ADP میں اسکیم ہے کہ کس طرح کنٹینٹ کو بہتر کرنا ہے، لوگوں کو ہم نے گائیڈنس دی ہے اور ٹریننگز کروائی ہیں. اور انشاءاللہ اب اگر دوبارہ خدا نہ خواستہ یہ کووڈ آیا یا ویسے بھی ضرورت پڑی تو یہ ہم بہتر طریقے سے اس کو ہینڈل کر سکیں. گورنمنٹ کالج لاہور پہنچے VC اصغر زیدی نے استقبال کیا. VC اور راوینز کے ساتھ میچ کھیلا.
سر بتائیے گا، آج سپورٹس خاص کر یہاں پہ کرکٹ کھیلی گئی اور منسٹر صاحب کو بھی آپ نے کرکٹ کھلائی، کیا ایونٹ تھا آج یہاں پہ؟ جی یہ ہماری ایک پرانی روایت ہے کہ جس میں ہم اولڈ راوینز یونین کے جو پلیئرز ہیں وہ وائس چانسلر 11 کے ساتھ کھیلتے ہیں. تو منسٹر صاحب کو ہم نے اپنی طرف سے کھیلنے کے لیے بلایا تھا اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ جس طرح منسٹر صاحب جو ہیں سپورٹس کو ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں، اس طرح آج باوجود بہت سی مصروفیات کے بنا کے باوجود بھی آج یہاں موجود ہیں اور بہت اچھا کھیلے ہیں ابھی تک، اور ہمیں امید ہے کہ اسی طریقے سے یہ فیوچر میں بھی ہمیں انکریج کرتے رہیں گے. اچھا رائے صاحب، آپ بتائیے گا، آپ نے کتنے عرصے بعد کرکٹ کھیلی؟ اور میرا خیال ہے چوکے تو آپ نے مارے ہیں اور لگتا ہے کہ آپ بچپن میں بہت کرکٹ کھیلتے رہے. جی میں نے تقریباً 25 سال بعد کھیلی ہے. لاسٹ ٹائم امریکہ میں 95 میں ایک انڈین اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کے مقابلے میں میچ کھیلا تھا. اس کے بعد یہ اس وقت اتنی بری طرح سے کہ چھوڑ دی تھی. تو آج جو ہے وہ کیسے اتفاق ہوا؟ مطلب دعوت وی سی صاحب نے دعوت دی. میرا پلان تھا کہ کوئی نیٹ پریکٹس کروں گا، لیکن موقع اتنی مصروفیت تھی کہ موقع نہیں مل سکا. تو پھر سیدھا گراؤنڈ میں ہی گیا اور بال نظر آنی شروع ہو گئی تھی تو مزہ آ رہا تھا. لیکن وہ منظور الہی صاحب کیونکہ صاحب کا انٹرنیشنل کرکٹر ہے تو انہوں نے رانگ سائڈ پہ کیچ پکڑ کے باہر بھیج دیا، نہیں تو امید تھی کہ 1-2 چھکے اور لگا دیں. رائے صاحب، آپ نے اعلان کر رکھا ہے کہ اگر آپ نظام میں تبدیلی نہ لائے تو سیاست چھوڑ دیں گے. جی بالکل، کیونکہ میں تو پالیٹکس میں آئے ہی اس لیے ہوں کہ نظام تبدیل کرنا ہے اور اسی نعرے پہ اگر نہ کر سکے تو پھر ناکامی تو ہوگی. تو کیا چاہتے ہیں آپ؟ کس طرح کی تبدیلی، کس طرح کا نظام جو ہے وہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ آپ کے ادارے جو ہیں وہ خود کام کریں. آپ کو کسی ایم پی ایم این اے کے ڈیرے پہ نہ جانا پڑے اپنے کام جائز کام کروانے کے لیے. اس میں آپ کے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس جس میں پولیس ہے، پٹوار ہے، جن کا لوگوں سے روز واسطہ پڑتا ہے، ان کو اپنے کام خود بخود کرنے چاہیے. اور سسٹمز آف چیکس اینڈ بیلنسز ہونا چاہیے کہ کیسے کس بات پہ کسی ڈی سی کو چینج کیا جائے گا، کس پہ رکھا جائے گا. یہ تمام جب تک ایوالو نہیں کریں گے سسٹمز، آپ اپنی سیاسی پسند ناپسند کی بیس پہ تعیناتیاں کرتے رہیں گے، سسٹم کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. آپ کو ایک آبجیکٹیو کرائٹیریا چاہیے. اور جس طرح فوج میں ہوتا ہے، فوج ایک بڑا بہتر سسٹم کے تحت چل رہی ہے انگریز دور سے ہی، لیکن انفارچونیٹلی جو ہمارے سول ادارے ہیں جو اگر پہلے بہتر تھے بھی کچھ پارٹیشن کے وقت، تو اب وہ بھی تنزلی کا شکار ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2 سال گزرنے کے باوجود کتنی تبدیلی یا کتنا بہتر کر سکی ہے آپ کی حکومت؟ ابھی تک تو کچھ چیزوں میں تو ڈیفینیٹلی تبدیلی آئی ہے. سافٹ چینجز ہیں. اپنے ڈپارٹمنٹ، ظاہر ہے میں سب سے پہلے تو اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کنسرنڈ ہوں. جس طرح بھی آپ نے پہلے ذکر کیا، ٹرانسفرز کا میکنزم، اپوائنٹمنٹس کا میکنزم، پرنسپلز لگانے کا میکنزم، یہ تمام کو ہم نے بڑا آبجیکٹیو کر دیا ہے اور اس کے اوپر چلنے کی، میرٹس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وی سیز جس طرح لگائے ہم نے، ڈائریکٹر کالجز کو، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں چینج ٹاپ ڈاؤن آنی ہے، تو جو ٹاپ کی اپوائنٹمنٹس ہیں، ایک منسٹری کا کام صرف وہ کرنا ہے، باقی پھر جو لوگ آپ صحیح اپوائنٹ کریں گے وہ چیزیں ٹھیک کریں گے. لیکن ان کو بھی ہم نظام بنا کے دے رہے ہیں. اسٹیچوٹس نہیں بنے تھے یونیورسٹیز کے 2008 آنورڈس. فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی مشرف دور کی یونیورسٹی ہے، ابھی تک اس کے اسٹیچوٹس نہیں بنے. ان چیزوں کو ہم نے اب بنوائے ہیں بیٹھ کے، میں نے سر پہ بیٹھ کے بنوائے ہیں. لیکن میرا کام نہیں تھا، یہ ٹیکنیکلی یونیورسٹیز کا اپنا کام تھا. لیکن وہ کبھی یونیورسٹیز بنا کے بیچتی تھی، ڈپارٹمنٹ سے آگے لاء میں پھنس جاتا تھا، اسنیکس اینڈ لیڈرز چل رہا تھا. تو اس کو میں نے کاگنیزنس لی، ایشو کی، اس کی کمیٹی بنوائی گورنر صاحب سے، خود اس کو چیئر کیا، پش کر کے اب تمام یونیورسٹیز کے اسٹیچوٹس بن چکے ہیں اور بہت جلد انشاءاللہ اپروو بھی ہو جائیں گے چانسلر. رائے صاحب، آپ پہلی دفعہ الیکشن لڑے اور اس میں کامیاب ہوئے اور پہلی دفعہ ہی آپ کو وزارت مل گئی، ایسی کیا خوبی آپ میں؟ میرا خیال ہے میں بنیادی طور پہ ٹیکنوکریٹ ہوں. الیکشن تو جیت گیا، لیکن آف کورس اللہ کے فضل سے تعلیم بھی ٹھیک ہے اور سسٹمز کو سمجھتا تھا، ایشوز کو بھی سمجھتا تھا. تو پرائم منسٹر صاحب نے مناسب سمجھا کہ وزارت دے دیں. تو یہ پرائم منسٹر صاحب کا فیصلہ تھا یا پارٹی کے کچھ اور لوگ بھی اس میں شامل تھے؟ صدر بنیادی طور پہ تو مجھے الیکشن ہی پرائم منسٹر صاحب نے خود ہی لڑوایا تھا، اور وہ بھی پنجاب اسمبلی کا. تو میں الیکشن لڑنا ہی نہیں چاہتا تھا. پرسنلی میں یہ سمجھتا تھا کہ، اور ابھی بھی ہوں، کہ آئی ایم بیٹر سیٹ فار نیشنل پالیٹکس. لیکن جب مجھے پرائم منسٹر صاحب کی ریفرنس سے کہا گیا کہ آپ الیکشن لڑیں تو پارٹی کو ضرورت ہے آپ کی، تو میں نے لڑ لیا.
پہلا الیکشن آپ نے ایم این اے کے طور پہ لڑا جو آپ کامیاب نہ ہوئے, دوبارہ اب جو الیکشن ہوا تو آپ ایم پی اے کی سیٹ پہ آئے, تو کیوں نیچے کیوں آئے, اوپر کیوں نہیں لڑوایا گیا الیکشن؟ بیسیکلی یہ لوکل ایڈجسٹمنٹ تھی. چکوال میں ایک ہمارے اپنی فیملی کے بزرگ ہیں سردار غلام عباس, ان کا ایک اپنا بڑا اسٹرانگ گروپ ہے جو بیسیکلی وہی دھڑا ہے جو جس سے میں بھی بلانگ کرتا ہوں. تو جب تک ہم اکٹھے نہ ہوتے تو الیکشن جیتنا مشکل تھا, اور کیونکہ ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ انہوں نے ایم این اے کا الیکشن لڑنا ہے تو پھر مجھے اسٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا. اب مسلم لیگ نون کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ مسلم لیگ نون جو ایز اے پارٹی تو مسلم لیگ رہے گی, کیونکہ کبھی دو اے نہیں ہو سکتا کہ ملک میں ایک پارٹی رہے. آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اسپیس کہاں پہ ہے. نون لیگ رائٹ کی پارٹی ہے, رائٹ ونگ ہے, پرو رائٹ ہے, پرو, اور جس طرح کے اس کے ووٹرز ہیں وہ عام طور پہ اتنے انٹلیکچولی چیلنج نہیں ہیں. اس کے برعکس جو پیپلز پارٹی کا ووٹر تھا وہ پی ٹی آئی میں آیا. جب پی ٹی آئی شروع میں پاپولر ہونا شروع ہوئی تو لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہ نون کا ووٹ کیچ کرے گی, لیکن پی ٹی آئی نے اٹریکٹ کیا ان ووٹرز کو جو اینٹی نون تھے. تو وہ دھڑا تو اب پی ٹی آئی کے پاس ہے, ایٹ لیسٹ پنجاب اور کے پی کے کی حد تک. جو اس کا اینٹی دھڑا یا جو نون کا دھڑا ہے وہ نون میں ہے. آپ کے ساتھی شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں میم اور شین نکل جائے گی. یہ تو مسلم لیگ کی ہسٹری رہی ہے. جب تک میاں نواز شریف صاحب نے کنٹرول مکمل نہیں لے لیا, اس کے باوجود کاف لیگ جب بنی تو بہت سارے لوگ چھوڑ کے کاف میں چلے گئے, اور اس سے پہلے تو بےتحاشا مسلم لیگز تھیں قائد اعظم کی وفات کے بعد سے لے کے اب تک. تو یہ تو ایک مسلم لیگ میں پرابلم رہی ہے. یاد ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ جوڑ کے رکھتی ہے, اور جب بھی اسٹیبلشمنٹ نے نئی آئی جے آئی بنائی پہلے آپ کے سامنے, جو بھی ہسٹری رہی ہے نون لیگ, تو اب پاسبلٹی ہے کہ ٹوٹ جائے. ایک تاثر یہ عام ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں گروپنگ ہے. کسی بھی سیاسی پارٹی میں گروپنگ ہوتی ہے, اس میں کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. اور جب پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کوئی بھیڑ بکریاں تو نہیں ہے کہ سب ایک طرف چل پڑے. تو جنرلی ایک ایگریمنٹ ہوتی ہے کہ لیڈر پہ ایگریمنٹ ہوتی ہے. تو تمام لوگوں کی پرائم منسٹر صاحب پہ اور چیئرمین عمران خان پہ ایگریمنٹ ہے. باقی لوگوں کے اپنے اپنے مفادات بھی ہیں, مسائل بھی ہیں, ترجیحات بھی ہیں, اس حساب سے لوگ الائن ہو جاتے ہیں. آپ کس گروپ میں شامل ہیں؟ میں تو پرائم منسٹر کے ذاتی گروپ میں شامل ہوں. اچھا رائے صاحب, وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں ان کو خاص کر لاہور کی عوام جو ہے اس طرح سے قبول نہیں کر سکی, اور آپ کی پارٹی کی جانب سے بھی بہت خفیہ طور پہ ان کی مخالفت ہوتی ہے. اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں آبویسلی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اور عمران خان صاحب پہ تو سب متفق ہیں, باقی ہر ایک پہ لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں. آپ گزشتہ اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ دیکھیں تو بھٹو صاحب پرائم منسٹر تھے جب, تو 3 سی ایم چینج ہوئے 5 سالوں میں, اور جب تک شہباز شریف صاحب سی ایم نہیں بنے تو تب تک نون لیگ میں بھی کوئی اسٹیبلٹی نہیں تھی, کیونکہ پولیٹیکل لوگوں کے اپنے گروپس ہوتے ہیں, انٹرسٹ ہوتے ہیں, لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں. اس میں بھی کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے میرا خیال ہے. اٹس پارٹ آف دا پولیٹیکل پروسیس. بطور سیاستدان آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ آئیڈیل تو ایز سچ آپ کہیں کہ محمد علی جناح قائد اعظم کی جو پالیٹکس تھی وہی ہمارے لیے سب کے لیے آئیڈیل ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو میں لیڈر مانتا ہوں, اور عمران خان صاحب کو بھی مانتا ہوں, اور کسی حد تک محترمہ بے نظیر کو بھی مانتا ہوں. تو یہی وجہ تھی کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں جاتے جاتے رہ گئے. پیپلز پارٹی میں اگر پیپلز پارٹی کے اوپر اتنے بڑے الزامات نہ ہوتے کرپشن کے, اور جو مس مینجمنٹ رہی ہے, اور اگر شاید بیوی زندہ رہتی تو شاید چلا بھی جاتا, لیکن ہماری مین جو رکنے کی وجہ تھی وہ یہی تھی. تو اس پہ الزامات جو ہیں وہ کس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے سنجیدہ الزامات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کا جو پرابلم تھا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ ایک کرپٹ پارٹی تھی, ایک نظریاتی پارٹی تھی. بی بی واپس آئیں تو جس طرح بھی خان صاحب سے لوگوں کو بہت امیدیں ہیں, 88 میں بی بی سے بھی بڑی امیدیں تھیں. ان کو پہلے اسٹیبلشمنٹ نے نہیں چلنے دیا, تو سیکنڈ ان کا ٹینیور آیا, اس میں کچھ کرپٹ عناصر اوپر آ گئے انفارچونیٹلی, اور انہوں نے کافی نقصان پہنچایا پارٹی کو. پھر موقع ہی نہیں ملا. تیسری دفعہ تو وہ ایک خام خواہ کی انہوں نے گورنمنٹ لی اور اپنا نقصان کیا. بلاول بھٹو کے مستقبل کو کیا دیکھتے ہیں؟ بلاول صاحب آئی ڈونٹ نو, مجھے تو ان میں نہیں, ضروری تو نہیں, یہ ہیریڈیٹری تو نہیں ہوتا کہ نانا ہے تو اب نواز صاحب ہی لیڈر بنے گا, تو میں نہیں سمجھتا کہ ان میں وہ سکلز ہیں جو ہونی. لیکن ابھی انہیں موقع ملا نہیں ہے, اس لیے دیکھتے ہیں, لیٹ سی. پھر فی الحال کوئی ایسی نظر نہیں آئی. اور مریم نواز صاحبہ مریم نواز صاحبہ اپنی نون لیگ کی لیڈرشپ کو شاید اٹریکٹ, اپنی ووٹر کو شاید اٹریکٹ کر لیں. اور لگتا ہے آپ کو کہ آنے والا وقت ان کے لیے بہتر ہوگا؟ کسی نے تو آنا ہے رائٹ ونگ کی پالیٹکس میں نون لیگ کو لیڈ کرنے کے لیے, تو اگر وہ رہی تو شاید وہی آنا. دن بھر کی تمام مصروفیات کے بعد رات کو کھانا ہمارے ساتھ کھایا.
राय साहब, खाने में ज़्यादा क्या पसंद करते हैं? कोई राजा महाराजों वाला खाना तो नहीं पसंद आपको? नहीं, मुझे तो बुनियादी तौर पर इटालियन खाना ज़्यादा पसंद है जी, और चाइनीज़ इतना पसंद नहीं है लेकिन खा लेता हूँ, और पाकिस्तानी तो अगर बिल्कुल घर का हो तो वो भी खा लेता हूँ। अच्छा, सारा दिन मीटिंग्स और घूमना फिरना, शाम के वक्त फिर क्या और एक्टिविटी होती है? एक्सरसाइज करते हैं, क्या हॉबीज़ क्या हैं? और कोशिश करता हूँ जी कि स्विमिंग कर लूँ या कोई स्कॉश खेल लूँ, या जब मौका मिले वॉक कर लूँ, लेकिन कोई फिक्स्ड कर नहीं सकता क्योंकि आपने देखा है कि स्केड्यूल कितना मेरा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, पर कुछ ना कुछ किसी को ही नहीं पता किस वक्त में क्या हो जाएगा, कहाँ से कॉल आ जाएगी, तो यू डोंट नो, यू नेवर नो। म्यूज़िक पसंद है जी। क्या सुनते हैं? सब कुछ सुन लेते हैं, डिपेंड करता है मूड क्या है। कौन से सिंगर पसंद है? किस तरह का गाना पसंद है? मुझे जी पुराने गाने पसंद हैं, पाकिस्तानी भी जो टॉप सिंगर्स हैं, अच्छा सिंगर वोकल्स ज़्यादा पसंद है, आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, और मलका तरन्नुम के जो पुराने गाने उन्होंने जवानी में गाए थे, या इवन मोहम्मद रफ़ी, या इंडियन भी सुन लेता था, अब नहीं सुनता, लेकिन ओल्ड इंडियन सॉन्ग्स पसंद। अब क्लासिक जो ये ट्रेडिशनल फोक म्यूज़िक है ये भी सुन लेता हूँ। इंग्लिश भी, कंट्री म्यूज़िक ज़्यादा पसंद है, या फिर ट्रांस पसंद है म्यूज़िक, और डांस म्यूज़िक जो होता है। खुद गाना गाते हैं? चाहता था लेकिन मेरी कोई गाना आता नहीं आता। वैसे कहते हैं गाना और खाना तो सबको आता है। मुझे काफ़ी भोंडा आता है। और मूवीज़ देखते हैं, ड्रामास देखते हैं? जी, मूवीज़ भी देख लेता हूँ अगर ब्लॉकबस्टर हो। अच्छा, पता हो कि सुपर हिट मूवी है, उसका रिव्यू अच्छा, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास फजूल मूवीज़ देखने का, तो अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हों, कोई रिकमेंड करे तो देख लेते हैं। तो फिर एक्ट्रेस कौन सी पसंद है आपको? आजकल तो ऐसा सच कोई नहीं ख़ास पसंद। जूलिया रॉबर्ट्स पसंद थी, जब अच्छी एक्टिंग करती थी। वो पाकिस्तानी प्लेज जो हैं, टीवी ड्रामास जो हैं? पाकिस्तानी प्ले मैंने बड़े अरसे से कोई नहीं देखा, एक वो देखा था टीवी पे, हम सफ़र, आखिरी प्ले वही देखा था। राय साहब, कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि घर में खाना खुद बनाने का कभी दिल चाहा हो, खाना बनाना? जी नहीं, आज तक कभी नहीं। मैं इवन अमेरिका में भी था तो मुझे खाना पकाना और घरेलू काम, कपड़े धोना, ये मैंने नहीं किए। 6-7 साल में उधर रहा हूँ, तो यूनिवर्सिटी में मील प्लान से खा लेता था, रेस्टोरेंट से खा लेता था, और कपड़े ड्राई क्लीनर से धुलवा लेता था, तो आज तक कभी इत्तेफाक नहीं, होना पसंद है। अच्छा, सियासत में जब आप आए तो उसके बाद कोई ऐसा वाक़या एक हमें सुनाएं जो बड़ा यादगार सा हो? सियासत में बेसिकली मैं कोई ज़्यादा रफ टफ लाइफ नहीं गुजारी मैंने, और एक पूरा साइश कह लें ज़िंदगी गुजारी थी। इवन मैं तो अपने HSN के बोर्डिंग में भी नहीं रहा, स्कूल में मैं 1 साल मुझे रहना पड़ा इलादा, तो मैं जिमखाना में रहा। तो पॉलिटिक्स में आने के बाद आंसू गैस भी खानी पड़ी, जेल भी जाना, सबसे जो यादगार है वो तो जेल ही कह सकते। अच्छा, जेल कैसे गया? वो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस में मैं फंस गया, 3 दिन के लिए जेल जाना पड़ा, और वो मेरे लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने जैसे पहले अर्ज किया तो मैं तो कभी बोर्डिंग में भी नहीं रहा था, तो वहाँ पे ऑब्वियसली जिस तरह का माहौल और वो था, तो उसके साथ कूप अप कर लिया, तो उससे मुझे ये समझ आ गई। और अक्सर जो मेरे मुखालिफ थे जिन्होंने शायद ये किया था, उनका ये ख्याल था कि ये भाग जाएगा इसके बाद, साफ टाइप आदमी है। लेकिन जब वो हुआ और मैं और ज़्यादा डिटर्मिन्ड हो गया, तो ये एक ज़ाहिर है एक हमारे खून में शामिल है लड़ना। तो फिर जब ऐसे हालात क्रिएट कर दिए गए तो ये शायद उनके अपने लिए नुकसानदेह हो गया।